آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم خواتین اسلام، ناظرین و سامعین کرام، سورہ فاتحہ کی سورہ بقرہ کی تیسری آیت کے حوالے سے سابقہ نشست میں درس تفسیر کلام پاک آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی گئی تھی، اور تیسری آیت کا پہلا حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی، یعنی وہ لوگ جو تقوی کی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور اس منزل پر پہنچنے کی بنیاد پر جو ہدایت پا چکے ہیں، ان کی سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر ہی ایمان لائیں، بلکہ جن چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرما دیا اور جن چیزوں کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں فرما دیا، چاہے ان کا تعلق انبیاء سابقین کی امت کے حالات سے ہو جن کو ہم نے نہیں دیکھا مگر قرآن کے کہنے پر اس کا اقرار کر لیا، اس کو مان لیا، یا چاہے اس کا تعلق قیامت کے احوال سے ہو اور قرب قیامت کی علامات سے ہو، یا پھر قیامت کے دن حساب و کتاب سے ہو، یا پھر جنت و جہنم سے ہو، ان سب کو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ اسی کو عربی میں غیب کہتے ہیں، اور متقین کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تمام غیوب کا اقرار کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور صرف اقرار ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے دل سے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں اور حضور نے حدیث مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ اکابرین نے اسی آیت مبارکہ کے اس حصے کے معنی اور مفہوم کے تحت ایمان اور اسلام کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے بہت طویل بحث بھی فرمائی اور بہت طویل گفتگو بھی فرمائی۔ سابقہ نشست میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر کسی بندے کے اندر صرف تقویٰ ہے، یعنی وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، اچھے کام کرتا ہے، وہ گناہوں کی طرف یا جن کو گناہ کہا گیا ان کی طرف نہیں جاتا، مگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو اس کا یہ تقویٰ کسی کام کا نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ مومن ہے اور متقی نہیں ہے،
یعنی اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، گناہوں سے دور رہنے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، نیکیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر وہ عمل نہیں کرتا، تو ایسے مومن کو مومن فاسق کہتے ہیں، مومن فاجر کہتے ہیں۔ اور ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ایمان کو کمال تک پہنچاتا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حالت میں ڈرتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہو بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے متعلق اکابرین نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ اس کا صرف میں چند باتوں کی طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ تقوی کے جو مراتب ہمارے اکابرین نے بیان فرمائے، بہت زیادہ تقوی کے مراتب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نفس کی کفر اور شرک سے حفاظت کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھنا، میں بارہا کہتا ہوں اپنی تقاریر میں، اپنے دروس میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو پوری زندگی ایمان والے ہی رہتے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ پوری زندگی مومن رہتے ہیں، ممکن ہے کہ اس کے نیک اعمال، اس کا تقوی، اس کی سوچ، اس کا علم اسے کفر سے بچائے رکھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن پر کبھی نہ کبھی کفر کا حملہ ہوتا ہی ہے، کبھی نہ کبھی بندہ مومن پر شرک کا وار ہوتا ہے، اور یہ کفر کا حملہ اور شرک کا وار اس کے اپنے اعمال کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کے اپنے اقوال کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کے اپنے احوال کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی سے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا، یہ آپ مذاق میں کہتے ہیں تو بات الگ ہے، مگر کسی کے سامنے یقینی طور پر اگر آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جس میں بندہ سامنے والے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ نہ ہوتے تو ہمارے حالات بگڑ جاتے، ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملات ہو جاتے، اور بندے کو بندہ اس مقام پر پہنچا دے کہ جس مقام پر وہ بندہ رہتے ہوئے اس طرح کی مدد کرتا ہو جیسے اللہ مدد فرماتا ہے، تو بندے کی زبان سے یہ کلمہ کفر بھی ہوتا ہے، یہ کلمہ شرک بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے، ایک تو میں نے مثال دی آپ کے سامنے، بہت سارے ایسے کلمات ہماری زبان سے اللہ کے نبیوں کے بارے میں نکلتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں نکلتے ہیں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں نکلتے ہیں۔ کبھی ہم جانے انجانے میں قرآن کا بھی مذاق بنا دیتے ہیں، اور جانے انجانے میں کبھی ہم حدیث کا بھی مذاق بنا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیز نہیں فرمائی وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور نے جو چیز نہیں فرمائی وہ حضور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بندے کو بسا اوقات گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، اور بسا اوقات بندے کو یہ چیزیں کفر اور شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی لیے میں اکثر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے ایمان کو تازہ کرتے رہنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ میرے آقا نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، تمہارا ایمان تازہ رہے گا۔ اگر جانے انجانے میں غلطی سے تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو اللہ کو ناپسند ہو، جس کو کفر میں اور شرک میں شمار کیا جاتا ہے، تو تمہارا یہ پھر سے کلمہ پڑھنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا تمہیں ایمان میں داخل کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ تو ہم کبھی یہ نہ سمجھیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، اب ہماری پوری زندگی اس کلمے پر کافی ہے، تو یہ ہماری سوچ، اگر اس کے ساتھ ہمارے اعمال نیک ہو، ہمارے افعال، ہماری سوچ نیک ہو تو پھر کوئی بات نہیں، مگر یہ بھی بات مسلم ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں
وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کا اقرار کرتا رہتا ہے۔ خیر اس تفصیل میں نہیں جانا، بتانا یہ ہے کہ تقوی کے کئی مراتب ہیں، اور سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ نفس کی کفر اور شرک سے حفاظت کرنا، دوسرا مرتبہ نفس کی گناہ کبیرہ سے حفاظت کرنا، نفس کی گناہ صغیرہ سے حفاظت کرنا، نفس کو خلاف سنت جانے سے نفس کی حفاظت کرنا، خلاف اولا یعنی گناہوں کے کام سے نفس کی حفاظت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کو نفس میں داخل ہونے سے اس کی حفاظت کرنا، یہ تقوی کے مرتبے ہیں۔ جب ان مرتبوں پر بندہ پہنچتا ہے تو اس کے ایمان کے لیے یہ تقوی کمال کا سبب بنتا ہے، اس کے ایمان کے لیے یہ تقوی عروج کا سبب بنتا ہے، اور اس بندے کے لیے یہ تقوی عظمتوں کا سبب بنتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی متقی ہو ایمان نہ ہو تو پھر اس کا تقوی قابل قبول نہیں، اور اگر کوئی مومن ہو اور متقی نہ ہو، گناہوں میں اپنی زندگی گزارتا ہو، غلط کاموں میں اپنی زندگی گزارتا ہو، برائیوں سے اپنے آپ کی حفاظت نہ کرتا ہو، اور غلط صحبتوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہ ہو، تو اس کا ایمان تو ممکن ہے باقی رہے، مگر اس کی بدعمالیوں کے سبب وہ بندہ تقوی سے محروم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ میں سے اکثر قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن کی آیت کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہوں گے، تو آپ نے پڑھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر ایمان کے ساتھ میں تقوی کا ذکر فرمایا۔ آپ جب کسی کے نکاح کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو دو آیتیں بارہا پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان کا ذکر ہوا، ساتھ میں تقوی بیان کیا گیا۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حق و صداقت پر مبنی سیدھی سیدھی بات کہو۔ آڑی ٹیڑھی بات کرنے کا مسلمانوں کو حکم نہیں دیا گیا، سیدھی سیدھی بات کہو، چاہے تمہاری بات سے کسی کو، حق بات کہنے سے کسی کو اگر تکلیف ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کہہ دو تاکہ تم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہاری پکڑ صرف اس لیے ہو کہ تم برائی دیکھتے تھے اور روکتے نہیں تھے، تمہاری پکڑ صرف اس لیے ہو کہ تم غلط چیزیں دیکھتے تھے اسے روکتے نہیں تھے، لوگوں کو گناہوں میں مصروف دیکھا کرتے تھے، تم انہیں روکتے نہیں تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پکڑ صرف اس لیے ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بعض قوموں پر صرف اس لیے آتا ہے کہ اس قوم کے رہبر، اس قوم کے رہنما اپنی قوم سے بری چیزوں کو دیکھتے ہیں مگر روکتے نہیں ہیں، اس لیے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور قرآن پڑھو، قرآن بتاتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ چھٹے پارے کے 15ویں رکوع کی ابتدائی یہ دو آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کروائی ہے۔ کیوں لعنت کروائی؟ اس لیے کہ وہ اپنے کاموں میں حد سے زیادہ گزر جاتے تھے، سرکشی میں حد سے زیادہ گزر جاتے تھے۔ اور پھر رب فرماتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کو دیکھنے والے ان منکرات سے روکتے بھی نہیں تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام کرتے تھے جو لوگ دیکھتے تھے گناہوں کو پھر روکتے نہیں تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی عذاب اس بنیاد پر بھی اقوام پر آتا ہے کہ قوم کے رہنما ان کی غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، غلط اعمال کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں مگر اس کے باوجود انہیں روکتے نہیں ہیں۔ اور پھر ایک عذاب اس لیے بھی آتا ہے
کہ پوری قوم کے اندر صرف ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے اور وہ محبوب بندہ قوم کو گناہ میں دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو روکتا نہیں ہے، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن کسی کی پکڑ صرف اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ تو دیکھتا تھا، بولتا کیوں نہیں تھا، روکتا کیوں نہیں تھا۔ اسی لیے اگر مساجد کے خطیب علماء آپ کو کسی گناہ کے کام سے روکے تو آپ برا نہ مانیں، بلکہ آپ یہ محسوس کریں کہ میری اصلاح ہو رہی ہے۔ آپ اس سے لڑنے کے لیے نہ چلے جائیں، آپ کمیٹی سے گزارش کر کے اسے برخاست نہ کروا دیں، کیونکہ آپ کے ایک کے سبب پوری امت اصلاح سے محروم ہو سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی سود خور ہے اور امام نے، خطیب نے سود کے خلاف میں بے باکی سے بیان کر دیا، اور وہ سود خور ایسا ہے کہ اس کا پوری کمیٹی میں اس کا پاور چلتا ہے، اور وہ اپنا پاور دکھانے کے لیے اس خطیب کو مسجد سے نکلوا دے، تو مسجد میں آنے والے تمام سامعین اصلاح سے محروم ہو جائیں گے اور اس کا ذمہ دار وہ سود خور ہوگا۔ بلکہ اسے تو سوچنا چاہیے کہ آج میری نفس کو کسی نے پکڑا ہے، آج میری بیماری کسی نے بتائی ہے، آج مجھے کسی نے آئینہ دکھایا ہے اور میری برائی میرے سامنے ظاہر کی ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ امام پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کر لیتا۔ اسی طرح کوئی ناچ گانوں کے خلاف بولے، اسی طرح کوئی آپ کی شادی کے بینڈ باجوں کے خلاف بولے، اسی طرح کوئی آپ کے گھر میں خوشی میں ناجائز اعمال کے خلاف بولے، آپ کے وجود سے جو غیر اسلامی حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں اس کے خلاف اگر کوئی بولے، تو اس سے آپ کو اپنے دل دکھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ سوچنا چاہیے کہ آج مجھے کسی نے آئینہ دکھایا ہے اور میری حقیقت میرے سامنے پیش کی ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ ان گناہوں سے باز رہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے گناہ فرمایا ہے۔ بات کہیں اور نکل رہی ہے، مگر اسی بات سے اس کا تعلق ہے۔ اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہو تو اپنے اندر تقوی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بغیر تقوی کے ایمان رہتا تو ہے، کامل نہیں رہتا۔ ایمان رہتا ہے، کامل نہیں رہتا، اور کبھی کبھی تقوی نہ ہونے کی صورت میں بندے کے اندر سے ایمان خارج بھی ہو جاتا ہے اور اسے اس بات کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب کبھی ایمان کی بات آئے تو اپنے تقوی کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو، اور تقوی کتنا ہو، کتنا ہم اللہ سے ڈریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہاری جتنی طاقت ہو تم اتنا اپنے رب سے ڈرو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اپنے رب سے تم اتنا ڈرو۔ اور یہ صرف لوگوں کے سامنے تقوی نہ ہو، بلکہ تنہائی میں بھی تمہاری کیفیتیں وہی اس سے زیادہ ہو جو لوگوں کے سامنے آپ کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ یہ اگر مضبوط ہو گیا تو پھر ہمارا ایمان مضبوط بھی ہوگا اور ایمان کو سلامتی بھی نصیب ہوگی۔ تو اس ایمان کے ساتھ ساتھ غیب کا، یعنی جو کچھ اللہ نے ہم سے چھپا کر رکھا ہے، جو کچھ اللہ نے ہم سے چھپا کر رکھا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ قیامت کو مان لیا، جان لیا، نہیں، بلکہ قیامت کے علوم بھی حاصل کرو کہ قیامت کے دن کیا کیا چیزیں ہوں گی اور قیامت میں ہم سے کس کس قسم کے سوالات ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، بالخصوص حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آیا، بہت خوبصورت، کالی داڑھی، سفید چہرہ، سفید جبہ، اور انتہائی نفیس قسم کا آدمی جس کو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ ہماری محفل میں شریک ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا اور حضور سے اتنا قریب بیٹھا، اتنا قریب بیٹھا
کہ یہاں تک کہ اس کے گھٹنے حضور کے زانوئے مبارک سے لگنے لگے، اتنا قریب بیٹھ گیا۔ صحابہ ادب سے حضور سے کبھی اتنا قریب نہیں بیٹھتے تھے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص آخر ہے کون جو اس قدر بے باکی کے ساتھ حضور کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ خیر ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اس شخص نے حضور سے اسلام کے تعلق سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ یہ علم ہونا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں جو کچھ علوم ہیں اس علم کو حاصل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں پتہ بھی تو چلے کہ اسلام اور ایمان کہتے کسے۔ عرض کرنے لگا حضور اسلام کسے کہتے ہیں بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور مجھے اس کا رسول برحق ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر طاقت ہو، استطاعت ہو۔ اب سوال کرنے والے نے سوال جب کر لیا اور جواب سن لیا تو سوال کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہوئے اس بات پر کہ سوال بھی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے جواب کی۔ خیر ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور موت کے بعد اٹھنے پر اور جنت و جہنم پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اس نے جب سنا پھر کہا صدقت یا رسول اللہ، کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، صدقت یا رسول اللہ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے واپس عرض کیا کہ حضور احسان کے متعلق بتلائیں کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ایسے رب کی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اگر اس انداز سے عبادت کرو گے کہ تم اس کی تجلیات کا مشاہدہ کر رہے ہو تو تمہاری عبادت الگ ہی ہوگی، اس کی کیفیتیں الگ ہوں گی۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اس انداز سے عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم محب ہو وہ تمہارا محبوب ہے، اور محبوب کے دیکھنے کا تصور انسان کی زندگی کے طریقے اور سلیقے کو بدل دیتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ہمارے سیٹھ ہمارے پیچھے بیٹھے ہوں تو ہماری نماز کا طریقہ بدل جائے گا۔ کیوں؟ سیٹھ کی نظروں میں عبادت کی صورت میں ہمیں اپنے آپ کو اچھا کر کے بتانا ہے۔ دنیا والوں کے لیے نماز نہ پڑھو، رب کے لیے عبادت کرو، اور اس انداز سے عبادت کرو کہ میرا رب میری عبادت کو دیکھ رہا ہے، میری زبان کی تسبیحات کو وہ سنتا بھی ہے، اور میں جو بھی اللہ کی حمد کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حمد کے بدلے مجھے نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اس انداز سے رب کی عبادت ہو، یہ نہیں کہ آئے کھڑے ہوئے ابھی برابر ٹھہرے نہ تھے کہ رکوع میں گئے، ابھی رکوع میں گھٹنوں تک ہاتھ پہنچے نہ تھے کہ اٹھ گئے، اور ابھی برابر کمر سیدھی بھی نہ ہوئی تھی کہ سجدے میں چلے گئے، ابھی ناک اور پیشانی زمین پر لگی نہ تھی کہ پھر سجدے سے سر اٹھ گیا، اور پھر برابر بیٹھے نہ تھے کہ پھر سجدے میں چلے گئے۔ ایسی نماز نہیں ہوتی۔ اس نماز کا کوئی تصور قرآن و حدیث ہمیں نہیں دیتی، اور اس نماز کا کوئی تصور ہمیں ہمارے اکابرین نے نہیں دیا۔ عبادت خشوع و خضوع کا نام ہے۔ آئندہ میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے تحت انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے موقع دیا تو میں ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، اور نماز کون پڑھتے ہیں جن کی وجہ سے نماز کے اعمال کو ہماری عبادت میں بھی شامل کیا گیا۔ اگر وقت ہو تو ضرور آئندہ نشست میں بھی آپ شریک رہیں، ایک الگ انداز سے نماز کی کیفیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ آج مجھے بات وہی کرنی تھی مگر ایمان کے حوالے سے
کچھ باتیں رہ گئی تھیں، اسی لیے آپ کے سامنے یہی درس دے رہا ہوں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو کیسے قائم کیا جاتا ہے، آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جب آپ نے احسان کے تعلق سے فرمایا تو اس نے کہا بالکل یہ بھی بات آپ نے سچ کہی۔ پھر عرض کیا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جو مجھ سے سوال کر رہا ہے وہ بھی تو جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اسے پتہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر عرض کیا حضور آپ اس کی علامت تو بیان کر دیں، قیامت کی علامت کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک ادنا قسم کی عورت اپنے سردار کو جنم دے گی، یعنی ادنا قسم کی عورتوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہمارے حاکم و سربراہ ہوں گے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، سمجھ جائیں آپ لوگ۔ ادنا قسم کی عورت سے ایسے مرد، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہمارے حاکم و سربراہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں، آپ ان کے گھروں کا جائزہ لے لیں۔ ہم خود اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کچھ نہیں تھے، یہ بہت بڑے عہدیدار بن گئے۔ تو یہ وہی حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اور ننگے جسم اور ننگے پاؤں والے چرواہے تنگ دست اپنی اپنی بلڈنگوں اور عمارتوں پر ناز کریں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ 10 سال پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ گاؤں کی زمین بکی، جو سائیکل پر نہیں چل سکتا تھا، جس کے پیر میں چپل نہیں تھی، آج وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، بڑی بڑی عمارتیں ان کی ہیں۔ یہ حدیث کی تصدیق ہے، قرب قیامت کی علامت ہے جو پوری ہو چکی ہے، اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں جو ایک ایک کر کے پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جو قرآن جو حدیث ہمیں بیان کرتے ہیں اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر میرے آقا نے جب یہ بات بیان کر دی، اس نے کہا حضور یہ بات بھی آپ نے سچ فرمائی۔ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون تھا جو سوال بھی کر رہا تھا اور تصدیق بھی کر رہا تھا؟ فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے درمیان آ کر تم کو دین سکھا رہے تھے اور دین کی باتیں پوچھ کر تمہارے علم میں اضافہ کر رہے تھے، یہ جبرائیل تھے۔ تو بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ ایمان اور اسلام، اسی کو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز سے ارشاد فرمایا کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ظاہری عمل جو ہم سے ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ و خیرات ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے وقت لگانا، یہ سب کچھ ہے۔ ظاہری عمل کا نام ایمان ہے، اور باطنی عقیدوں کا، ظاہری عمل کا نام اسلام ہے، باطنی اعمال اور باطنی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ اور جب یہ دونوں کسی بندے کے اندر جمع ہوتے ہیں تب وہ بندہ دیندار ہوتا ہے۔ اس وقت تک وہ دیندار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ایمان کامل نہ ہو، جب تک کہ اس کا اسلام کامل نہ ہو، اس وقت تک وہ دیندار نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام دیندار تھے، ائمہ کرام دیندار تھے، اللہ کے نیک صالحین بندے دیندار تھے، اس لیے کہ ان کا ایمان بھی مکمل تھا، ان کا اسلام بھی مکمل تھا۔ ہم اپنے اسلام کا جائزہ لے لیں کتنا مکمل ہے۔ 5 وقت کی نماز بڑی مشکل سے ادا ہوتی ہے، کبھی 4 وقت ہوتی ہے، کبھی 3 وقت ہوتی ہے، کبھی ہفتے میں 1 ہی مرتبہ ہوتی ہے۔ تو بتاؤ ہمارا اسلام ہمارے پاس میں کتنا ہے؟ ایمان کی بات کرے، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کی کتاب کو کتاب تو مانتے ہیں، مگر اللہ نے جو کتاب میں جو کچھ بیان فرمایا اس پر ہمارا صحیح طور پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو ہم جنت کی پرواہ کرتے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے، مگر آج ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور جنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کتابوں پر ایمان بھی ہمارا برابر نہ رہا، تو لہٰذا اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر دین اور اسلام پیدا ہو۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل مومن بنائے اور مکمل دین کی تڑپ اور مکمل دین رب قدیر ہمیں عطا فرما دے۔ فقہی مسائل چند منٹوں میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان ہوں گے۔ سوال اور جو حکم ہے، سوالات کے ذریعے جو حکم لگایا جاتا ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی، اور گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ نجس چیزیں کیا پاک ہو سکتی ہیں، یعنی جو چیز ناپاک ہو جائے، چاہے وہ کپڑا ہو، ہمارا بدن ہو، ہمارے گھر کے سامان ہو، ہمارے گھر کے بستر ہو، جو بھی کچھ ہو، نجاست غلیظہ سے جو چیز ناپاک ہو جاتی ہے، کیا وہ چیزیں پھر سے پاک ہو سکتی ہیں؟ تو اکابرین نے، فقہاء کرام نے اس کا حکم بتایا کہ جو چیزیں بذات خود نجس ہیں، وہ جب تک اپنی اصلی شکل سے تبدیل نہ ہو جائے پاک نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو چیزیں بذات خود نجس ہیں، جیسے کہ شراب، یہ بذات خود نجس ہے، شراب جب تک شراب ہے یہ نجس ہے، پاک نہیں ہو سکتی، مگر جب شراب سے سرکہ بن جائے تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے۔ سرکہ وینیگر کو کہتے ہیں، اور وینیگر یہ وہ نہیں ہے جو آج کل مارکیٹ میں ہمیں ملتے ہیں، وینیگر اسے کہتے ہیں جس کا ایک بڑا پروسیس ہے۔ فقہاء کرام نے اس کا ایک بڑا پروسیس بتایا ہے، یعنی 90 دن تک اس کو، 90 ڈیز تک ایک گڑھے میں رکھ کر اس کو بند کر کے ڈھانپ کر رکھ دیا جائے، کسی گڑھے کے اندر رکھ دیا جائے، پھر اچانک 90 دن کے بعد اس کے اندر سے ایک قسم کا ابال پیدا ہوتا ہے، ایک قسم کا ابال پیدا ہوتا ہے، وہ آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، تو پھر وہ سرکہ بنتا ہے۔ اور اگر اسی سے پہلے کوئی نکال لے یا کوئی سنتھیٹک طور پر اس کو نکال دے تو وہ سرکہ وینیگر نہیں ہوتا، بلکہ وہ شراب کی شکل ہوتی ہے۔ اس سے بھی احتیاط کرنا ضروری ہے، بالخصوص ہمارے گھروں میں جب چکن لایا جاتا ہے، شادیوں میں جب چکن لایا جاتا ہے تو ویسے ہی وینیگر سے اسے دھویا جاتا ہے۔ وائٹ وینیگر جو آتا ہے وہ وینیگر نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ شراب کی ایک شکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ سنتھیٹک ہوتا ہے، چند دنوں میں اسے بنا کر، قدرتی طور پر نہیں ہوتا بلکہ مصنوعی طور پر اس کو بنا کر نکال دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے چکن دھویا جاتا ہے۔ وہی چکن ہم کھاتے ہیں دعوتوں میں، شادیوں میں، پھر آپ سمجھیں کہ ہماری پیٹ میں حلال جا رہا ہے کہ حرام جا رہا ہے۔ اس کا خیال کریں۔ اس مشکوک جو چیزیں ہوتی ہیں اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حرام ہو گیا، مگر مشکوک تو ہو گیا کیونکہ وہ نجاست سے دھویا گیا ہے، شراب کی ایک شکل سے اسے دھویا گیا ہے۔ تو لہٰذا ایسی غذائیں جب ہمارے اندر جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ عبادت میں سستی بھی ہوگی، ظلم بھی بڑھے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی بڑھے گی۔ ایسی چیزوں سے احتیاط کیا جائے۔ اسی طرح کیا شوربہ، شیرہ، چھاچھ، دودھ اور تیل سے دھونے سے نجاست حقیقی دور ہو جاتی ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے نجاست دور نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان میں چکنائی ہوتی ہے۔ تیل ہو، دودھ ہو، شوربہ ہو، شیرہ ہو، چھاچھ ہو، یا اس قسم کی کوئی بھی چیز ہو، ان سے نجاست حقیقی کو دور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر ایک قسم کی چکنائی باقی رہتی ہے۔ اسی طرح چائے اور مستعمل پانی کا حکم میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا۔ مستعمل پانی سے نجاست حقیقی دور ہو سکتی ہے؟ تو جواب اس کا حکم یہ ہے کہ ہاں، نجاست دور ہو جائے گی، مگر بلا ضرورت ان سے پاک کرنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ فضول خرچی ہے۔ یعنی چائے، اگر آپ چائے سے نجاست دھوتے ہیں تو نجاست تو دور ہو جائے گی، مگر اس چائے کی دھبوں کو دور کرنے کے لیے پھر پانی کا استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ چائے پاک ہوتی ہے۔ کیونکہ دودھ جب پک جاتا ہے تو اس کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے، پانی میں اس کو بنایا جاتا ہے، پھر دودھ ملا کر اسے پکایا جاتا ہے، دودھ کی چکناہٹ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، مگر چونکہ یہ فضول خرچی ہوتی ہے، اس سے احتیاط کیا جائے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ قول موجود ہے۔ اسی طرح سرکہ اور عرق گلاب سے دھونے سے نجاست حقیقی دور ہو سکتی ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ ہاں، دور ہو جاتی ہے، مگر یہی ہے کہ اس میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے، کیونکہ سرکہ بھی مہنگا ہوتا ہے، اور عرق گلاب، روز واٹر جسے کہتے ہیں،
وہ بھی مہنگا ہوتا ہے، تو اس سے بھی احتیاط کیا جائے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کسی پانی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پانی سے نجاست حکمیہ دور نہیں ہوتی، یعنی اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ جو مائع مستعمل ہے، جس کو میں نے سابق میں کہا تھا کہ اگر ہم ناپاک ہیں، نجس ہیں اور ہم پر غسل فرض ہے، اور یہ غسل فرض ہمارے غسل جنابت کا حصہ ہے یا عورتوں کے ان کے مخصوص ایام سے فارغ ہونے کا حصہ ہے، یا عورتوں کی ولادت کے بعد ان کی نجاست سے پاک ہونے کا جو حصہ ہے، اس کو غسل فرض کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھپکلی گر جائے بدن پر تو غسل فرض ہو گیا، یا کچھ اور چیز ہو جائے جیسے کوئی گندگی اڑ کر لگ جائے تو غسل فرض ہو گیا، تو اس کو غسل فرض نہیں کہتے۔ غسل فرض وہ ہے جس کے احکام الگ ہیں، اور وہ احکام میں نے آپ کو بہت پہلے آپ کے سامنے رکھ دیے تھے کہ کون سے وقت میں غسل فرض ہوتا ہے۔ تو جب بندے پر غسل فرض ہو اور وہ بغیر ہاتھ دھوئے کسی بھی برتن میں، وہ کسی بھی پانی کے برتن میں وہ اپنے ہاتھ ڈال دے، یہاں تک کہ مختصر سا ناخن بھی اگر اس میں چلا گیا، تو اب اس پانی سے اس بندے کا وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ اس سے دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ پانی پکانے کے استعمال میں لے سکتے ہیں، کپڑا دھونے کے استعمال میں لے سکتے ہیں، مگر وہ وضو اور غسل کے استعمال میں اس پانی کو نہیں لیا جا سکتا۔ اگر اس پانی سے بندہ غسل کر لیتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پانی گرم ہے ٹھنڈا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہاتھ ڈال دیتے ہیں بغیر ہاتھ دھوئے، اب ہاتھ یہاں تک دھویا تھا، یہاں تک ڈال دیا، تب بھی وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ ہاتھ صرف اتنا دھویا تھا، یہاں تک ڈال دیا، تب بھی وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ جتنا ہاتھ دھویا ہے اس سے کم اس پانی میں اس کا ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے آپ ڈال سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر ڈالیں گے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ ان خواتین سے بھی میں گزارش کرتا ہوں جو اپنی ناپاکی کے ایام میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو پانی گرم کر کے دیتی ہیں اور ممکن ہے کہ انہیں فرض غسل کرنا ہو، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ناپاکی کے ایام میں جب آپ اس قسم کا عمل کرنا چاہیں تو اپنے ہاتھ دھو کر پانی کا ٹیمپریچر دیکھیں، ورنہ آپ کا ہاتھ ڈالنا بھی وہ مائع مستعمل بن جائے گا اور پھر وہ پانی غسل کے لائق نہیں رہے گا۔ اگر اس پانی کو غسل کے لائق بنانا ہے تو اس میں آپ اتنا پانی ڈالیں کہ پانی کچھ بہہ جائے، تو پھر وہ پانی آپ کے استعمال کے لائق ہو جائے گا، آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے جو کچھ کہا گیا اس میں غلطی ہو تو معاف فرما، اس پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے معبود اپنے فضل و کرم سے آج ہمارے لیے بڑا اہم دن ہے، 14 شعبان ہے، دن گزر جائے گا، رات آئے گی۔ میرے مولا آج ہی کے دن جو اعمال تیرے بندوں سے تیری بارگاہ میں پیش ہوں گے، انہی اعمال کے مطابق ہماری زندگی کے فیصلے ہوں گے۔ اے میرے مولا ہمیں بالخصوص آج کے دن نیک اعمال کی کثرت کی توفیق عطا فرما دے، بہت زیادہ مقدار میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، بالخصوص عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک مولا تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود ہمارے لیے، ہماری تقدیروں کے لیے اچھے فیصلے فرما دے، ہمارے آنے والے ایام کے لیے اچھے فیصلے فرما دے، ہمارے آنے والے مہینوں اور سال کے لیے اچھے فیصلے فرما دے۔ مولا آنے والے سال کے لیے ہم سب کے لیے صحت کے فیصلے فرما دے، بیماریوں سے شفا کے فیصلے فرما دے، ہمارے لیے خوب رزق کے فیصلے فرما دے، ہمارے لیے خوب عبادت کے فیصلے فرما دے۔ اے رب قدیر ہمارے لیے ایمان کے فیصلے فرما، ہمارے عقیدے کی سلامتی کے فیصلے فرما۔ اے میرے معبود آج کی رات بے شمار بندوں کو تو جہنم سے آزاد فرمانے والا ہے، اس میں ہمارے مرحومین کو بھی شامل فرما دے، ہمارے مرحومین کو بھی جنت عطا فرما دے، ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے رب قدیر آج کی رات ہماری تقدیر کے فیصلے ہونے والے ہیں، مولا ہمارے مقدر کو اچھا بنا دے، ہماری تقدیر کو بہتر بنا دے، ہماری بچیوں کی تقدیر کو اچھا بنا دے، ہماری بچیوں کی تقدیر کو اچھا بنا دے۔ پروردگار ہمارے گھروں میں اتفاق کے فیصلے فرما دے، ہمارے گھروں میں اتحاد کے فیصلے فرما دے، ہمارے گھروں سے فتنوں کے اٹھنے کے فیصلے فرما دے۔ اے رب قدیر ہم سب کے لیے ایمان کی سلامتی کے فیصلے فرما دے،
مولا جو بیمار ہیں ان کے لیے صحت کے فیصلے فرما۔ اے رب قدیر اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے عبادت گزار بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ مولا اس کرونا وائرس کو ہم سے دور فرما دے۔ مولا رمضان قریب ہے، ہم سے عبادات ذوق و شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا اس بیماری کے سبب پھر سے مساجد کو بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، میرے معبود اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے دروازے ہم پر بند نہ فرما۔ مولا یہ مسجد کے دروازے تیری رحمت کے دروازے ہیں، اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مولا تیری رحمت کے دروازے کھول دے۔ پروردگار ان دروازوں کو ہم پر اس سال بند نہ فرما، کبھی بھی ان دروازوں کو ہم پر بند نہ فرما، بلکہ ان دروازوں میں ہمیشہ آنے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں آنے جانے سے مولا ہماری زندگیوں میں اپنی رحمتیں شامل فرما، اپنی برکتیں شامل فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ رب قدیر ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما، اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔